انور صاحب ایک چیز جو میں اپنے انٹرو میں مس کر گئی وہ یہ تھی کہ جو کل پروٹیسٹ ہو رہا تھا IMF کے باہر، ورلڈ بینک کے باہر، ادھر ڈاکٹر شہباز گل لیڈ کر رہے تھے جو کہ اس پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنما ہیں. یہاں کے لوگوں نے جو وکلاء کی قیادت میں ابھی جو دھڑے چل رہے ہیں انہوں نے اس کو انہوں نے کہا ہم نے احتجاج کی کال نہیں دی تھی، یہ تو ویسے ہی ادھر جو اوورسیز رہتے ہیں وہ احتجاج کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی اختلاف کی ایک شکل ہے. اتنے اختلافات کے رہتے ہوئے کیا پی ٹی آئی لانگ ٹرم سروائیو کر سکتی ہے؟ اصل میں دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جس پر تمام پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ اتفاق کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وکلاء کے درمیان جو دھڑے ہیں اس کے علاوہ جو پولیٹیشنز ہیں ان میں بھی دھڑے ہیں، اور وہ ان کے اختلاف کی وجہ کیا ہے. ایک تو شیر افضل مروت جو ہیں وہ بڑی اگریسو سیاست کرتے ہیں، پارٹی کے اندر کچھ لوگ اسے پسند کرتے ہیں اور کچھ پالیسی ساز جو مفاہمت چاہتے ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے، اور وہ کسی سے پوچھ کر بھی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. وہ صرف بانی پی ٹی آئی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی شخص کو تسلیم نہیں کرتے، نہ کسی کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. ایک بات تو یہ رہی. ان کی اگریسونیس کی وجہ سے پارٹی کے اندر یہ جو آپ نے انتخابات میں رزلٹس دیکھے ہیں، اس زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح باہر نہ نکلتے اور لوگ ان کے ساتھ جمع نہ ہوتے تو شاید یہ رزلٹس نہ ہوتے. اس وجہ سے وہ ود ان پارٹی بہت زیادہ وہ مقبول ہے لوگوں کے درمیان کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے بعد پارٹی کو سہارا دیا اور باہر نکلے. اس وقت نکلے جب بڑے مشکل حالات تھے، جب پالیٹیشین اور بڑے بڑے جو وکلا تھے وہ بھی سڑکوں پر آنے کو تیار نہیں تھے. ایک بات. دوسری بات، جو مفاہمت اور پالیسی کی سیاست کر رہے ہیں وہ لوگ مروت سے اختلاف کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کی اس سیاست سے اب انہیں نقصان ہوگا. ٹھیک، انہوں نے انتخابات میں ڈلیور کر دیا، بس اس حد تک ٹھیک ہے. اب انہیں پارلیمان کی سیاست کرنی چاہیے، انہیں قانون کی طرف دیکھنا چاہیے اور آئین کی طرف دیکھ کر گفتگو کرنی چاہیے، ورنہ پارٹی کو نقصان ہوگا. یہ اختلافات ہیں. باقی آپ نے دیکھا کہ علیمہ کی جہاں تک بات ہے، کچھ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی جو بہن ہیں ان کے ساتھ الائی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ اچھے اور ان سے بھی رابطے میں. پارٹی کے اندر عجیب قسم کا ایک کشمکش کا رجحان بڑھا ہوا ہے. کچھ وکلاء کی طرف ہے، کچھ سیاستدانوں کی طرف ہے، کچھ بانی پی ٹی آئی کی طرف ہے. ہر شخص نے اپنی راہ متعین کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ سارا بد انتظامی دیکھ رہے ہیں. آپ نے بات کی تھی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی. شہباز گل صاحب جب یہاں سے رہا ہو کے گئے تو انہوں نے یہ گفتگو کی کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے متعلق کہا کہ یہاں وہ تبدیلی نہیں لا سکتے، لہٰذا ہمیں اب اسی سسٹم کے تحت اندر رہ کر یہ سارا پارٹی کو چلانا ہے. اب وہ باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر جا کر وہ IMF کے باہر انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے. دیکھیے اس پروٹیسٹ سے ہوگا کیا. اس پروٹیسٹ سے میں آپ کو یقینی طور پر یہ کہتا ہوں کہ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پر مزید مشکلات آئیں گی. ابھی ان کے لیے یہ مشکلات کم نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ ریاست یہ سمجھتی ہے، اور ایسا ہے بھی، کہ اگر آپ بیرونی ممالک میں پاکستان کے خلاف، پاکستان کے مفادات کے خلاف انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں جو ہمارے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ ہیں، رشیا کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگ چل رہی ہے، سسٹر پورٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر آئندہ حکومت کیسے چلے گی انور رضا صاحب؟ بڑی ایک تکلیف سے بات ہے کہ پاکستان اگر آپ ماضی میں جائیں تو کتنا ترقی یافتہ تھا، اور کیسے ممالک نے ہم سے سیکھا. پی آئی اے کی مثال دیا کرتے تھے کہ بہت سارے ممالک نے ہماری انٹرنیشنل جو ایئر لائن ہے اس سے سیکھا اور ہم نے ان کی ایئر لائنز بنائی. اور اس طرح آپ دیکھیں ہمارا ملک ترقی کرتا تھا، سرسبز اور شاداب تھا. پھر اسے ہوا کیا، ذرا اس پہ آئیے کہ ہمارے جو ممالک دشمن ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو معاشی طور پر کتنا کمزور کیا. اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی انوالو ہیں، ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہمیں اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اس وقت اپنے ملک کو ٹیک آف جب بھی ہم کرنے لگتے ہیں، آپ دیکھیے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ جاتے ہیں. معاشی طور پر جب پاکستان سٹیبل ہونے لگتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ پاکستان اس معاشی صورتحال کو چھوڑ کر دہشت گردی کے واقعات کو روکنے کی طرف بڑھ جاتا ہے. پاکستان کے اندر مذہبی منافرت بڑھ جاتی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو اس گرداب سے نکالنا ہے، آپ نے اداروں کو مستحکم کرنا ہے، ملک دنیا میں اپنے پاکستان کو پھر ایک مقام دینا ہے، تو پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا. پاکستان کی کاسٹ پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ سیاست ہو سکتی ہے نہ جمہوریت ہو سکتی ہے. آپ کو ہمیشہ پاکستان کو مقدم رکھنا ہوگا اور اس کے بنیاد پر آپ کو پالیسیز بنانی ہوگی اور آپ کو سیاست کرنی ہوگی. ادروائز اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو حالات مزید بگڑتے چلے جائیں گے، اور خدا نہ خواستہ آپ نے ماضی میں بھی ایسا دیکھا. اب اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنے مینڈیٹ کو ایک طرف رکھیں، اپنے نظریات سیاست کو ایک طرف پر رکھیں. منیمم ایجنڈے پر ایک ہونے کی ضرورت ہے. جب آپ منیمم ایجنڈے پر ایک ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. اس میں بہت زیادہ وسائل ہیں، اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، بہت زیادہ برین ہے. ادروائز
आपके हालात मजीद खराब होते चले जाएंगे अगर आपने ये ना किया था। अनवर साहब, आपकी चाहत है या आपको लगता है कि हम उस सिमत में जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, मुहिब्बे वतन होने की हैसियत से चाहत है और लगता ये है कि अब हम शायद उस तरफ जाना चाह रहे हैं और हम सिमत मुकर्रर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब आप देखें ना कि माशी और जो खारजा पॉलिसी में जिस तरह लोगों को इंडक्ट किया जा रहा है, उससे लगता है कि अब पाकिस्तान को ये और फैसला साजों को ये समझ आ चुकी है कि हमें एक सिमत मुकर्रर करनी है और उसकी तरफ हमने जाना है। बिल्कुल ठीक है।